السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت۔ بے شک نماز مومن کی معراج ہے اور ہمارے لیے جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کی فضیلت جاننا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو آج ہم اس کی فضیلت جانیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ ہر نماز کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نماز کی ہی فضیلت بتاتی ہوں کہ نماز پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت سنائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ پھر نیچے اتر کر آئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ جس نے 5 نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہوں سے بچ گیا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے کیا ضروری ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے نماز پڑھنی، اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے، تو ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے کیوں نہیں بچائیں گے؟ کیسے نہیں بچائیں گے؟ ضرور بچائیں گے۔ اسی لیے نماز کی پابندی کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے۔ نماز فجر کی فضیلت پہ چلتے ہیں۔ نماز فجر کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ دیکھیں، دن کی شروعات ہی ہم اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں تو ہمارے دن میں کوئی کام غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری روح کو تازگی ملتی ہے، ہمیں صبح صبح سکون ملتا ہے اللہ کا نام لے کر، اور فجر نماز کو ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھا جاتا ہے اور اس کی نماز کی برکتوں سے دین و دنیا میں کامیابی ملتی ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان نمازوں کی کیا فضیلت ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی آتے۔ اب دن کی شروعات ہی اللہ کے نام سے کر لی ہے تو ہمارے کام اللہ کے ذمہ ہو گئے، تو ہمارے کام میں کسی گڑبڑ کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے ہمارا کوئی کام خراب ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور سب کام اسی کے ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کے سب سے قریبی سجدے میں ہوتے ہیں اور ہمارے لیے اللہ سے قریب ہونے سے بڑھ کر اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ دنیاوی سب کچھ دنیا میں ہی رہ جانا ہے، جو آخرت میں کام آنا ہے وہ تو اللہ سے محبت، نبی سے محبت، اس کی کتابوں سے محبت، انہی سب چیزوں نے ہمیں کامیابی دینی ہے آخرت میں۔ دنیا میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہمارا مسلمانوں پاس جو بہترین ٹھکانہ ہے، ہمارے پاس اسی کے پاس جانا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی اور کے سامنے نہ جھکائے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ظہر کی فضیلت پر۔ ظہر کی نماز کی فضیلت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دن کے درمیانی حصے میں اللہ کی عبادت کا موقع ملتا ہے، روحانی طاقت ہمیں فراہم ہوتی ہے اور ظہر کی نماز پڑھنے والے کو روزی میں بھی برکت ملتی ہے اور اس کی معیشت میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرے اللہ اس کے دل کو سکون دے گا۔ دل کے سکون کے لیے نماز بے حد ضروری ہے اور ظہر کی نماز کے صرف 4 رکعت ہی ہمارے دل کو سکون دے دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے، ہم جتنا مرضی تلاش کر لیں، سکون ہمیں صرف اللہ کی یاد میں ہی ملے گا، اس سے بات کرنے میں ملے گا، اس کے سامنے جھکنے میں ملے گا۔ یہ سب کچھ جو دنیا میں ہمیں ملتا ہے یہ صرف وقتی خوشیاں ہیں، سکون نہیں ہے۔ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ عصر کی فضیلت میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی 2 نمازوں کی فضیلت آپ کو میں نے بہت تفصیل سے بتائی ہے، عصر کی تفصیل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عصر سے ایک تو ہماری صحت بہت اچھی ہوتی ہے، عصر امپرووز ہیلتھ۔ فضیلت ہم اس کو بتاتے ہیں آپ کی کہ دن کے اختتام پر اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ جب ہم اپنے سارے کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج سانسیں دی، ہمیں اتنی ہمت طاقت دی کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ یہ اس کے شکر ادا کرنے کا ہی بہانہ ہے۔ نماز ہمیں صرف اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ عصر کی نماز مشکلات سے نجات کے لیے ہے۔ اس کی فضیلت بھی اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی گویا اس کا خاندان اور مال تباہ ہو گیا، مطلب تباہ ہی ہو گیا۔ عصر کی نماز اس قدر ضروری ہے ہمارے لیے۔
مغرب کی نماز کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ مغرب کی نماز کامیابی کے لیے ہے۔ فضیلت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ ہم نے دن میں جتنے بھی گناہ کیے، مغرب کی نماز پڑھ کر، دعا مانگ کر، اللہ سے توبہ پڑھ کر، استغفار پڑھ کر ہم اپنے دن کی ساری غلطیاں معاف کروا کر سو سکتے ہیں عشاء پڑھنے کے بعد، لیکن ایسے ہی نہیں۔ سانسوں کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ جس دن ہم نے غلطی کی اسی دن اس کی معافی مانگ لیں، ورنہ داغ تو جتنا گہرا ہوتا رہتا ہے اتنا ہی اتارنے میں مشکل ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے والوں کو گناہوں سے معافی ملتی ہے اور اس کی روزی میں برکت آتی ہے۔ مغرب کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے دن بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دن کے گناہ معاف ہو گئے تو سمجھو کہ بس جنت، گناہ ہی نہیں ہے تو جنت ہی آئے گی نا ہاتھ، نماز کی پابندی ہے تو جنت ہی آئے گی ہاتھ، اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہے تو جنت ہی آئے گی ہاتھ۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو بہت ہیں سجدے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ نماز تو ہمیں خود بلاتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یہ ہمارا دل ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ ہم اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، نماز عشاء کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ رات کی عبادت اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ جب رات کو سب کاموں سے فارغ ہوں تو اللہ کو یاد کریں، توبہ استغفار کریں، نماز عشاء پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، سورت پڑھیں، اپنے دل کو تسلی دیں، اپنے کام کے اختتام اللہ کے نام پہ کریں، سکون کی نیند اور بہترین خواب ملتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے والا شخص معاشرت میں اچھا بنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ عشاء کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کی، اور پھر جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گویا اس نے بھی آدھی رات کی عبادت کی۔ تو اس طرح ایک پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے دو نمازوں کے ساتھ، اور باقی نمازوں کی الگ فضیلت ہے، مطلب نماز پڑھنے کے صرف فوائد ہی فوائد ہیں، فضیلت ہی فضیلت ہے، حدیث ہی حدیث ہے، احکام ہی احکام ہے۔ نماز عشاء کے بعد جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ ساری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد جو سکون کی نیند آتی ہے وہ الگ۔ اب اس سب کا ہمیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ 5 نمازیں ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اور ان کی فضیلتوں کا عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز بنتا ہے۔ اب نماز کی فضیلت جاننے کے بعد بھی ہم نماز کی پابندی نہ کریں، نماز کو اہمیت نہ دیں، نماز کو ضروری نہ سمجھیں، تو یہ صرف ہمارا نقصان ہے۔ نماز ہم نے صرف اپنے لیے پڑھنی ہے، نہ اس سے کسی اور کو فائدہ ہونا ہے، نہ کسی اور کو نقصان ہونا ہے۔ ہم نے اپنا ہی فائدہ کرنا ہے، اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ پڑھ لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا ابھی ہمیں، پر بعد میں جو فرق پڑنا ہے نا وہ پھر تب یاد آنی ہے کہ پڑھ لیتے تو کیا بات ہے۔ قیامت والے دن ہم سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، تو سوچیں جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں نہ جاتے، تو جب اللہ کے پاس جانا ہے تو کیا اس کے لیے نماز کا تحفہ بھی نہیں لے کے جانا؟ لے کر جانا ہے نا، تو اپنی نماز کی پابندی کریں، اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں، تاکہ ہمیں وہاں جا کے شرمندگی نہ ہو، افسوس نہ ہو کہ ہم اپنے خدا کے لیے ایک تحفہ بھی نہیں لے کر گئے۔ اس کے گھر اس طرح جانا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو آج سے ہی اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں نماز کی پابندی کروں گا یا کروں گی، کیونکہ نماز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہماری کامیابی کے لیے نماز ہی ضروری ہے۔ اب ہم پیپر میں جائیں، ہمیں پہلا سوال نہ آتا ہو تو ایگزامینر نے ہمیں کیا نمبر دینے؟ اپنے رب کے پاس جائیں گے، نماز کا ہی نہیں جواب دے پائیں گے تو پھر باقی کیا مال دکھائیں گے اس کو اپنے؟ نماز تو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، تو نماز ہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اب خود سے وعدہ کریں اور مجھے جلدی سے کمنٹس میں بتائیں کہ اب آپ نماز کی پابندی کریں گے یا پھر نہیں کریں گے،
اور اگر نہیں لکھا کسی نے تو میں اس کے گھر آ کر اس کے ڈنڈے لگاؤں